وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أول شيء كتبه الله في اللوح المحفوظ هو بسم الله الرحمن الرحيم إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر على بلائي بعثته يوم القيامة مع الصديقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ فرمان ایسا خوبصورت اور ایسا عظیم الشان ہے کہ اگر ہم اسی کو بنیاد بنا لیں تو بہت ساری زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، بہت ساری مشکلات پر ہم بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ اس روایت کا تعلق ہمارے ایمان، ہمارے کردار اور ہمارے رویوں سے ہے، اور اس حدیث کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں جو سب سے پہلی عبارت تحریر کروائی، یا جو سب سے پہلی عبارت تحریر کی، وہ یہ تھی۔ میں اس عبارت کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود لوح محفوظ کا ایک ہلکا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوح محفوظ ایک ایسی عظمت والی اور محفوظ ترین کتاب ہے جسے اللہ رب العزت نے لوح کے ساتھ تشبیہ دیا ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور وہی تختی جو ایک زمانے میں ہمارے ہاں لکڑی سے، پتھر سے، چمڑے سے بنائی جاتی تھی، اب وہ سمٹ کر کمپیوٹر کی چپ میں بدل گئی ہے۔ موجودہ زمانے کے جدید وسائل سے تعلق رکھنے والے، سائنس کا علم رکھنے والے اگر اس لوح محفوظ کا صحیح تصور اپنے ذہن میں لانا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ رب کائنات نے ایک ایسی چپ بنا رکھی ہے کہ جس میں کائنات کے سارے علوم، کائنات میں ہونے والی تمام تبدیلیاں، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہوگا، جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے، وہ سب کچھ اسی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، لکھا گیا ہے، روز اول سے لکھا گیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان انبیاء اور رسولوں کو جو بھی کتابیں عطا کی گئیں، وہ ساری کی ساری کتابیں بھی اسی لوح محفوظ کا حصہ تھیں، اور ہمیں جو کتاب عطا کی گئی جسے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، یہ بھی اسی لوح محفوظ کا حصہ ہے۔ خود اللہ نے اپنی کتاب میں اس بات کا ذکر کیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ کلام قرآن مجید کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، جو قرآن مجید میں، عزت والے قرآن میں، عزت والی کتاب میں ہے، اور یہ عزت والی کتاب لوح محفوظ میں ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ آپ اس لوح محفوظ کی عظمت کو اپنے ذہن میں لائیے، اور پھر اس حدیث کو سننے کا اور اس پر غور کرنے کا جو عمل ہو سکتا ہے اس کو شروع کیجیے، کہ وہ عظیم الشان لوح محفوظ کہ جس میں تمام کائناتوں کا علم ہے، جس میں ازل سے لے کر ابد تک تمام انقلابات کا ذکر ہے، تمام اشیاء، تمام مخلوقات کی تفصیلات اس کے اندر لکھی گئی ہیں، اس لوح محفوظ میں سب سے پہلی عبارت کیا لکھی گئی تھی؟ ان اول شیء کتبہ اللہ فی اللوح المحفوظ
لوح محفوظ میں اللہ نے جو سب سے پہلی عبارت لکھی تھی وہ یہ تھی، آغاز ہوتا تھا اس تحریر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے خود اپنی اس بات کا آغاز اپنے نام سے کیا اور اپنے نام کی دو بہترین صفات کا اس میں تذکرہ کیا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس کے بعد تین بنیادی باتیں، تین نقطے ہمیں عطا کیے گئے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، ان من استسلم لقضائی، جس نے میرے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، سرنڈر کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ استسلم کا عربی زبان میں لفظی معنی ہوتا ہے سرنڈر کرنا اور سر جھکا دینا۔ جس نے میرے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیا، ورضی بحکمی، اور میرے اقتدار، میری حکومت اور میرے حکم کے حوالے سے راضی ہو گیا، وصبر علی بلائی، اور میری طرف سے آنے والی آزمائش میں اس نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صبر سے کام لیا، بعثتہ یوم القیامۃ مع الصدیقین، قیامت کے روز میں ان کا شمار صدیقین میں کروں گا۔ صدیقین کا اگر آپ تصور ذہن میں لانا چاہیں تو انبیاء کے بعد جن کا رتبہ ہے وہ صدیقین کا رتبہ ہے۔ انبیاء کے بعد جن کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیقین کا درجہ ہے۔ اور اللہ رب العزت لوح محفوظ میں سب سے پہلی تحریر یہ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ جس نے میرے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب اللہ کے فیصلے کیا ہیں؟ قرآن حکیم پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے پہلا بڑا فیصلہ کہ لوگوں صرف اور صرف میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں، میں ہی تمہیں مشکلات سے نکال سکتا ہوں، تمہاری زندگی اور تمہاری موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، ان ساری کائناتوں کا نظام میں چلا رہا ہوں، ان ساری کائناتوں کا حاکم اعلیٰ اور مالک الملک اور شہنشاہ اعظم وہ صرف اور صرف میں ہی ہوں، میرا ہی حکم چلتا ہے ہر جگہ، اس لیے تم میرے حکم کو مان لو۔ من استسلم لقضائی، یہ اللہ کا پہلا فیصلہ ہے کہ اللہ کو رب العالمین سمجھتے ہوئے حاکم، بادشاہ، مختار کل، مشکل کشا، رزاق، رزق دینے والا، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا جائے، اور اس تسلیم کرنے کے بعد ذرا بھی شک اس میں نہ رکھا جائے۔ دوسرا فیصلہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرے رسول ہیں اور میرا کوئی بھی رسول تمہارے پاس کوئی پیغام لے کے آئے اس کو تم نے قبول کر لینا ہے۔ یہ رسول اپنی طرف سے خود سے بن کے نہیں آئے، بلکہ میں نے ان کو منتخب کیا اور میں نے انہیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اور رسولوں کے سلسلے کا سب سے آخری حصہ اور سب سے معتبر موتی اس سلسلہ نبوت کا وہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ہماری طرف بھیجا گیا۔ اس لیے دوسرا بڑا فیصلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ آپ کو جو کچھ کہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو، اس کو قبول کر لو، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو ہمیں کتاب حکیم ملی اس کتاب حکیم کی باتوں کو تسلیم کر لو۔ جس نے بھی قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، قرآن میں اگر کہا گیا کہ نماز قائم کرو تو اب اس نماز کو قائم کرنا ہی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نماز کی اصل روح کو بھی اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور نماز کو اصل روح کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے، اپنی معاشرتی خرابیوں کی وجہ سے، نظم حکومت کی خرابیوں کی وجہ سے، اپنے نفس کی خرابیوں کی وجہ سے نماز میں وہ روح نظر نہیں آ رہی، تو تب بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ 5 وقت
اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، قیام اور رکوع اور سجدے کیا جائیں۔ اس لیے اس میں جو شخص بھی ذرا بھی شک کرے گا اور اس کو کرنے سے انکار کرے گا کہ نہیں، کسی بھی اس بنیاد کو وجہ بنا کر اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل نہیں کرے گا، گویا اس نے اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔